کہ حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں۔ حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں، اور حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ حسین حسن پیمبر کی ذوق کو کہتے ہیں۔ حسین حسن پیمبر کی ذوق کو کہتے ہیں۔ حسین سینہ حیدر کی کو کو کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ دل حسین کی گرمی سے آج بھی مچلتے ہیں۔ دل حسین کی گرمی سے آج بھی مچلتے ہیں۔ اس ایک چراغ سے ایک نہیں لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ اس ایک چراغ سے ایک نہیں لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ اور حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے۔ حسین ہی کو بھلا دیں یہ کیا قیامت ہے۔ بروز حشر نشاط و دوام بخشے گا۔ حسین درشن تشنا کو جام بخشے گا۔ اور حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں بلکہ آفتاب دیتا ہے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب جو لشکر خاندان اہل بیت نبوت کا جو سپہ سالار کوئی ہوا تو اسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ ماں زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام دیتی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا ہے کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب۔ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب۔ ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے، اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے، یہ آپ کی ہی چادر کا احسان ہے زینب۔ یہ آپ ہی کی چادر کا احسان ہے زینب۔ اور گونجا ہوا وہ شام کے دربار میں خطبہ، گونجا ہوا شام کے دربار میں وہ خطبہ، باطل کے لیے موت کا فرمان ہے زینب۔ باطل کے لیے موت کا فرمان ہے زینب۔ اور عورت نے شہنشاہ کی طاقت کو جھکا دیا۔ عورت نے شہنشاہ کی طاقت کو جھکا دیا۔ تاریخ اسیری کا ایک عنوان ہے زینب۔ تاریخ اسیری کا ایک عنوان ہے زینب۔ اور تقریر میں، تحریر میں، خطبوں میں، عمل میں، تقریر میں، تحریر میں، خطبوں میں، عمل میں جو فاتح خیبر کی تھی شان، وہ شان ہے زینب۔ جو فاتح خیبر کی تھی وہ شان ہے زینب۔ اور چہرے سے جھلکتا ہوا کردار پیمبر، چہرے سے جھلکتا ہوا کردار پیمبر، اسلام سے ایمان ہے قرآن ہے زینب۔ اسلام سے ایمان ہے قرآن ہے زینب۔ اور سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا، سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا۔ رسی باندھے ہاتھوں میں بڑی جان ہے زینب۔ رسی بندھے ہاتھوں میں
بڑی جان ہے زینب اور اسلام نما کفر کی بنیاد ہلا کر رکھ دی، اسلام نما کفر کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ شبیر کے سینے کا ایک ارمان ہے زینب، شبیر کے سینے کا ایک ارمان ہے زینب، اور آنسو کے سوا حرف شکایت نہیں لب پر، آنسو کے سوا حرف شکایت نہیں لب پر، قطرے میں سمیٹے ہوئے طوفان ہے زینب، قطرے میں سمیٹے ہوئے طوفان ہے زینب، اور چھایا ہوا دنیا پہ ہے شبیر کا پیغام، چھایا ہوا دنیا پہ ہے شبیر کا پیغام، یہ آپ کی تبلیغ کا فیضان ہے زینب، یہ آپ کی تبلیغ کا فیضان ہے زینب۔ اور بچپن میں جوانی میں ضعیفی کے دنوں میں، بچپن میں جوانی میں ضعیفی کے دنوں میں زہرا کے تصور کی نگہبان ہے زینب، زہرا کے تصور کی نگہبان ہے زینب۔ اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے شفیق کو، اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے شفیق کو، یہ آپ کے بھائی کا فنا خواہ ہے زینب۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ان کے حوالے سے امت سے جو مطالبہ کیا گیا، شان نزول یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفے بھیجے اور حضور نے ان تحفوں کو واپس کر دیا۔ جب انہوں نے واپس کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باور کرایا کہ میں نے جو اسلام لا کر تمہیں دیا، ایمان جیسی دولت سے تمہیں سرفراز کیا، قرآن کی عظیم نعمت سے تمہیں سرفراز کیا، نماز جیسی عبادت جو افضل العبادات ہیں اس سے شرف یاب کیا، میں نے ماہ رمضان جیسا عظمت والا مہینہ میں نے جو تمہیں عطا کیا، تو ان ساری چیزوں میں میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ یعنی حضور نے سخت لہجے میں ممانعت کر دی، یعنی غلاموں کے تحفے واپس کر دیے، اور ان غلاموں کے تحفوں کو جب حضور نے منع فرما دیا تو اللہ رب العزت نے حضور کی اس پیشکش پر یوں فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ اپنے محبوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں چاہتا، یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن فرمایا اے محبوب یہ بھی کہہ دیجئے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو جب تک زندہ رہو تو میری اہل بیت سے محبت کرتے رہو۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کے طبقات بستے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں ایک دل دیا ہے، اور اس دل میں اللہ رب العزت نے حضور کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ یہ دیکھیے حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائیں، کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن امام حسین، حضور محسن ملت۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پورے گجرات اور سوراشٹر کی ایک عبقری شخصیت نبی حضور شفیق ملت حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ فگن ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضور والا کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضری نصیب فرمائیں، اور ہماری اولادوں کو بھی ان نفوس قدسیہ سے وابستہ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے یہ کہلوایا کہ ان سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا،
لیکن اہل بیت اطہار سے محبت کریں. اور آج پوری دنیا میں اہل بیت اطہار سے اہل سنت والجماعت کا یہ دستور ہے کہ صدیاں بیت گئی، زمانہ ہو گیا، واقعہ کربلا ہوا، لیکن اس واقعہ کربلا کو آج بھی پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک ایسے ہی منایا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ آج ہی وہ واقعہ پیش آیا ہو. یعنی اس شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا اس تذکرے کو کرتی ہے، سنتی ہے، اور اللہ جس سے توفیق دیتا ہے تو وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد سمجھ کر انہیں اچھے پیرائے میں ڈال کر اپنی زندگی گزارنے کی وہ سعی اور کوشش کرتا ہے. ان میں سے چند باتیں جو حضور نے حضور کی اہل بیت کے حوالے سے محبت کی باتیں جو ارشاد فرمائی، میں چند باتیں عرض کروں گا اور فوری طور پر ما بعد کربلا یعنی کربلا کے بعد جو حالات بنے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کے سچے ہونے کی نشاندہی یوں ارشاد فرمائی، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ. فرمایا آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عبادت سنہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. دوسری جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت پائی. تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. فرمایا جو آگاہ ہو جاؤ جو آل رسول کی محبت میں مرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. چوتھی جگہ پر ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. فرمایا خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا، یعنی ایمان کی ضمانت عطا فرمائی. آگے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے گھر سے لے جایا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کے بغض میں مرا تو فرمایا وہ کافر ہو کر مرا. اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت پر ظلم کرے یا ان سے لڑے یا ان کو لوٹے یا ان کو برا کہے تو فرمایا اللہ نے ان بدبختوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس کے سوا بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہاں تک ارشاد فرمایا، اب اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ ان بدبخت یزیدیوں کا کیا حال ہوگا قیامت میں. حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا اجر تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ صرف میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن میں تم سے اس اجر کے معاملے میں سوال کروں گا. یعنی قیامت کے دن اس کے معاملات میں تم سے پوچھ گچھ کروں گا. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان اہل بیت نفوس قدسیہ سے دل سے محبت کریں اور ان کے نام کی جو محفلیں سجاتے ہیں یا ان کا جو ذکر خیر کرتے ہیں یا ان کے نام پر نیاز پکا کر ان کی بارگاہ میں جو نظر پیش کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ نفوس قدسیہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل دیتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بہتر انداز میں نعم البدل عطا فرمائیں گے. اور اس کی چند مثالیں ہم اور آپ تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھنے جائیں تو ایک بزرگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے ابدال تھے. انہوں نے صرف ایک شہزادی رسول کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ اپنا حج کا پیسہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ رب العزت نے اس عمل کی بنیاد پر ان کے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا جو صبح قیامت تک اس ابدال کے نام کا حج کرتا رہے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں کہ ایک شہزادی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ یہ حضور جو ہے خاص کرم فرماتے ہیں. اللہ کرم فرماتا ہے کہ ان کے لیے صبح قیامت تک کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام وعب الخزائی ہے، وہ منقبت امام حسنین کریمین بڑے پیرائے میں اچھے انداز میں پڑھتا تھا. اب کم نصیبی یہ کہ کچھ عملیات کی بنیاد پر
جب وہ دنیا سے جانے لگا نا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالا پڑ گیا۔ اس کے بیٹے نے اس سیاہی کو دیکھ کر کسی کو اطلاع نہیں دی، خود ہی کفن دفن دے کر اپنے باپ کو ایک جگہ پر جا کر اس نے دفن کر دیا۔ رات میں جب خواب میں وہ بندہ دیکھتا ہے اپنے بابا کو تو اس نے کیا دیکھا کہ وعب الخزائی کے چہرے پر نورانیت چھائی ہوئی ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اس بیٹے نے پوچھا کہ ابا حضور، آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے چہرے کی سیاہی کو دیکھ کر میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، ایسے ہی دفن کر دیا آپ کو۔ آخرکار میں جو دیکھ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ شرف کیوں عطا فرمایا؟ اس نے کہا بیٹا، جب میں قبر میں پہنچانا تو میری قبر میں رسول اللہ کی آمد ہوئی، حضور تشریف لائے، اور حضور نے تشریف لاتے ہی کہا بابل تو دنیا میں جو میرے بیٹے نواسے کے شان میں جو اشعار پڑھا کرتا تھا وہ اشعار سنا دے۔ میں نے جب حسنین کریمین کی شان میں وہ اشعار سنائے، حضور نے مجھ پر کرم فرمایا، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے میرے چہرے کو نورانی بنا دیا، اور اللہ نے اسی وقت فرشتوں کے ذریعے جنتی لباس منگوا کر حضور کے ہاتھوں سے مجھے پہنا دیا۔ اور بیٹے یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ حسنین کریمین کی منقبتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی ذکر امام حسین سننا سنانا یہ قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ان یزیدیوں نے جو یہ کام کیا، یہ جو واقعات کربلا جس کو ہم سنتے ہیں، ان بدبختوں نے شہزادوں کے ساتھ جو یہ کیا اور پورے کنبے کو، پورا مکمل کنبہ، تاریخوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش خاندان اہل بیت نبوت کے 29 لوگ اس وقت کربلا شریف میں موجود تھے۔ اس میں سے صرف اور صرف 14 افراد کے قریب جو مستورات تھیں اور 2 صاحبزادے، ایک کا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرے صاحبزادے کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر کے حوالے سے بھی یہ بات نظر کی جاتی ہیں۔ تاریخ کے الگ الگ اقوال موجود ہیں، لیکن یہ ٹوٹل 14 افراد جو 29 آئے تھے اس میں سے بچے، اور باقی افراد جو 72 جانثار ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کے سوا وہ جانثار تھے جنہوں نے امام حسین پر اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ واقعات کے بعد جو واقعات پیش آئے تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جیسی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو مورخوں نے کم و بیش 7 کے قریب اقوال پیش کیے ہیں کہ اسی وقت میدان کربلا میں تاریکی چھا گئی، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ صرف میدان کربلا تک محیط نہ تھی بلکہ پوری کائنات میں وہ تاریکی چھا گئی، ظلمت چھا گئی، یہاں تک کہ 7 روز تک مسلسل آسمان خون کے آنسو روتا رہا۔ دوسرے لفظوں میں زمین کے جس پتھر کو جہاں سے بھی اٹھایا گیا تو زمین کے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلا، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برتنوں میں جس گھروں میں پانی بھرا ہوا تھا جب انہوں نے یہ واقعے کے بعد اپنے برتنوں کو کھولا تو وہ سارا پانی بھی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں رونما ہوئے، یعنی ایک طرح سے شہادت امام حسین کی اطلاع بھی تھی اور غم امام حسین کا اعلان بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے سوا یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے خیمے مبارک جو تھے جس میں شہزادیاں جلوہ فگن تھیں، انہوں نے ان خیموں کو جلایا، اور جب وہ خیمے جلنے لگے، بڑی توجہ سے سنیے اس لیے کہ ہمارے یہاں تاریخ کربلا ہم جو بیان کرتے ہیں یا تو ہمارے سنانے میں کمی رہ جاتی ہوگی یا تو ہمارے سننے میں کمی رہ جاتی ہوگی، جس مقصد کو آج تک قوم مسلم سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ قربانیاں اتنی زیادہ کیوں دی گئی، آخر اس کا کوئی ریزن ہوگا، نتیجہ ہوگا، کوئی مقصد ہوگا۔ غور سے سنیے میں پہلا جملہ، جب خیمے جلنے لگے تو اس جلتے ہوئے خیموں سے شہزادیاں باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت حضرت سیدہ زینب کبریٰ کا یہ قول اس مابعد کربلا میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت امام وقت بن کر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بستر پر جلوہ فگن تھے، سیدہ زینب کبریٰ ان کے قریب گئی
اور قریب جا کر پوچھا، کہا بیٹا آج سے تو امام ہے، یعنی امام ولایت کبریٰ پر فائز ہے، بیٹا کیا جلتے ہوئے خیموں کی وجہ سے کیا ہم مستورات باہر نکل سکتی ہیں؟ یہ اجازت مانگی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یعنی سیدہ کی صاحبزادی ہیں، مولا علی کی صاحبزادی ہیں، امام حسین کی سگی بہن ہیں، لیکن جلتے ہوئے خیموں کے موقع پر بھی امام وقت سے اجازت مانگی کہ کیا میں اس حالت میں اب باہر نکل سکتی ہوں اور شہزادیوں کو باہر لے جا سکتی ہوں؟ امام وقت نے عذر کے تناظر میں فرمایا ہاں اب تمہیں اجازت ہے کہ جان بچانا فرض ہے، جیسے پردہ فرض ہے، اب تم ایک کام کرو خیمے سے باہر نکل جاؤ تاکہ جلنے سے بچا لی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے، سگا باپ ٹو ویل پر بٹھا کر کہاں سے کہاں گردشیں کرا رہا ہے۔ کیا باپ کی غیرت مر گئی؟ کیا ہم اس جملے کا جواب حضرت سیدہ زینب کو کیا دیں گے؟ آج سگا بھائی اپنی تین بہنوں کو پیچھے بٹھا کر غیروں کے سامنے دکھانے کے لیے وہ لے کر جا رہا ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارے بھائیوں کی غیرت کہاں مر گئی؟ سگا بیٹا اپنی ماں، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کو لے کر برسر بازار گھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو تہوار ہے، میں کہتا ہوں یہاں خیمے جل رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شہزادیاں باہر نہ نکلی جب تک کہ امام زین العابدین نے انہیں اجازت نہ دے دی۔ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں کون پوچھے گا؟ یاد رکھیے گا، جس قوم میں عورتیں بے غیرت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس قوموں کے جوانوں کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حیا جب تک برقرار ہے غیرت قائم ہے، اور جیسے حیا گئی پھر ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب حیا ختم ہو جائیں تو حضور نے فرمایا اس بندے سے کوئی توقع نہ رکھو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج اچھے خاصے گھرانے کے لوگ، بڑے بڑے لوگ، یعنی عورتوں کو باہر لے جانا ہاں اگر شرعی عذر ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن آپ تھوڑا غور تو کریں کہ آج ہم اور آپ جو اسلام کو تماشا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اللہ سب سے حساب لے گا۔ کوئی مولوی حساب نہیں لے گا، کوئی پیر حساب نہیں لے گا، اللہ حساب لے گا اور ایک ایک سے پوچھے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ شہزادیوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اس وقت ان کے سامنے ہم جواب کیا دے پائیں گے؟ ہم کون سا عذر پیش کریں گے؟ سیدہ زینب کبریٰ نے اجازت مانگی اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی بیان کرتا ہے جو خیمے لٹنے کے لیے اور جلانے کے لیے آیا تھا، وہ بتا رہا ہے کہ جب شہزادیاں باہر آ گئی اس کے بعد میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ بار بار خیمے چھلانگ لگا کر جاتی ہے، باہر آتی ہے، بار بار جاتی ہے، آتی ہے، باہر آتی ہے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا، وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا خیمے جل رہے ہیں، اب بار بار اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت وہ سپاہی کہتا ہے اس خاتون نے مجھے یہ جواب دیا تھا، کہا اس جلتے ہوئے خیموں میں میرے بھائی حسین کی امانت زین العابدین پڑا ہوا ہے، یعنی اس لیے بار بار اندر جاتی ہوں کہ اس کو اٹھا کر لاؤں گی کیسے؟ بس یہ تصور۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے یہ جذبات اس خاتون کے دیکھے تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ضرور باہر لائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چھلانگ لگائی اور اندر تشریف لے گئی، اور اس خاتون نے اپنی ساری قوت سمیٹ کر ایک شہزادے کو اٹھا کر اپنے کندھوں سے اٹھا کر انہوں نے خیمے کے باہر وہ تشریف لائیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ سیدنا امام زین العابدین کو اٹھانے والی وہ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ حیدر کرار کی شجاعت کی پیکر سیدہ زینب کبریٰ تھی۔ اور سیدہ زینب کبریٰ نے صرف ایک امام زین العابدین کو نہیں بلکہ صبح قیامت تک ہونے والے تمام حسینی شہزادوں کی اس امانت کو اٹھا کر باہر لا کر، آج جسے ہم غوث پاک کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، صابر پاک کہتے ہیں، نظام پاک کہتے ہیں، مخدوم پاک کہتے ہیں، یہ سارے شہزادے ہمیں میسر نہ آتے اگر سیدہ زینب کبریٰ امام زین العابدین کو کندھوں پر اٹھا کر باہر نہ لے آتی۔ یعنی یہ سیدہ نے پوری کائنات پر احسان کیا
کہ آج الحمدللہ یہ شہزادوں کا جو چمن اور گلشن جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی مرد قلندر کی صاحبزادی ہے جسے دنیا سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام دیتی ہیں۔ اس کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سب کو باہر کر لیا جلتے ہوئے خیموں سے، تو وہ فرماتی ہیں کہ چاروں، وہ سپاہی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب یہ شعلے بھڑک اٹھے، خیمے جل گئے، اس کے بعد اس خاتون نے تمام عورتوں کو اس عابد بیمار کے ارد گرد بٹھا دیا، یعنی سب بیٹھ گئے، اور اس وقت تو چادر مبارک تو تھی نہیں، تو شہزادی رسول سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے بالوں کے ذریعے اپنے چہروں کو چھپا لو، تاکہ کم از کم یہ لمبے بال اللہ نے عورتوں کو اس لیے دیے ہیں کہ کم از کم چادر نہ صحیح ہم اپنے بالوں سے پردہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضیہ کریں گے کہ مولا اس وقت چادریں نہ تھی لیکن ہم نے فاطمہ کے پردے کی لاج اپنے بالوں کے ذریعے بھی رکھ لی ہے، یعنی اس شان سے انہوں نے پردے کا اہتمام کیا۔ ایک روایت یہ لکھی ہے کہ جب عصر کا وقت ہوا، حالانکہ مورخین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ شہادت بھی عصر کے وقت تک میں ہوئی، یعنی یہ طویل جنگ تھی صبح سے لے کر شام کے پیرائے تک، لیکن جب عصر کا وقت ہوا، حالانکہ وہاں تو کالاش چھا چکی تھی، لیکن مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہیں، ان کی بیٹی کو اللہ نے ان علوم سے بھی نوازا کہ چاند سورج گردش کرے یا نہ کرے، وہ ان لمحات میں بھی نمازوں کے اوقات جان لیا کرتی تھی۔ انہوں نے عصر کا وقت جانا اور فرمایا، کہا شہزادیوں تیمم کرو، عصر کی نماز پڑھو، اس لیے کہ عصر کی نماز ضائع ہو گئی تو فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو قربانیاں پیش کی ہے عصر کی نماز جانے پر کہیں تمہاری قربانیاں رد نہ کر دی جائیں۔ انہوں نے اس وقت بھی عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، الامان والحفیظ، یعنی جس کو 5 وقت کا آپ نمازی دیکھ رہے ہیں وہ ڈھول بجا رہا ہے، حاجی صاحب ہو کر ڈھول بجا رہا ہے، حاجی صاحب ہو کر بد نظری عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے، بہت بڑا سخی ہو کر چوراہے پر جا کر بیٹھا کرسی لگا کر، اور پوچھو نا کیا کر رہے ہیں، تو کہا امام حسین کی محبت میں آئے۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم سے؟ یہ شہزادیوں نے اس عالم میں بھی نمازیں پڑھی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب میں یہ دبے جملوں میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ہم جس حسینیت کی بات کر رہے ہیں نا، آج ہماری سوسائٹیوں سے وہ حسینیت جا چکی ہے، یزیدیت گھر کر چکی ہے، گھر گھر تک یزیدی کلچر آ چکا ہے، اور اس کا احتساب ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ آنے والا وقت جو ہے نا ہمیں اور آپ کو بڑی دشواریوں سے گزارنا پڑے گا۔ یا اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں خیال کیجئے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اپنے بچوں کو نماز کے معاملات میں یا دینی احکام کے معاملات میں ہمیں جب کوئی بات بھی کرنی ہوگی نا تو 75 مرتبہ ہمیں سوچنا ہوگا، تب جا کے ہمارا بیٹا یہ بات سن سکے گا۔ لیکن سنیں، تاریخ کربلا آج بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ جیسے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد مسلسل یہ اندھیرا جو چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ مغرب پڑی، عشاء پڑی، اور عشاء کے بعد بہت سارے مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کو شام غریبہ کہا گیا ہے، یعنی محرم کی اس رات کو جو 11ویں رات آئی، 10ویں گزر کر، اس کو شام غریبہ لکھا ہے۔ اور غریبہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ اس وقت شہزادیوں پر وہ دن بتا تھا کہ اس وقت بظاہر کوئی ایسا رہنما ساتھ میں موجود نہیں تھا، انہوں نے اس انداز میں وہ رات گزاری۔ اللہ اکبر، یہ انہی کا کام تھا جو انہوں نے کر دکھایا۔ لیکن میں ایک جملے میں ان کی شام غریبہ بیان کرنے جا رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے سنو۔ تھوڑے آگے آ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو ان جملوں میں تھوڑا سن لیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ مصائب و آلام اور یہ حالات اگر زمین پر یا آسمان پر یا پہاڑوں پر یا سمندروں پر اگر یہ مصیبتیں آتی تو آسمان اپنا سینہ چاک کر دیتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور سمندر خشک ہو جاتا۔ یہ مولا کائنات سیدہ کائنات کے صبر اور تحمل اور ان کی استقامت کی
برکتیں ہیں کہ ان کے خاندان کی عورتوں نے بھی صبر کیا، تحمل کیا، استقامت کا پہاڑ بن کر انہوں نے وہ رات بتائی، اور وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ اکبر، جہاں کوئی بظاہر یار و مددگار نہیں، اس تنہائی میں حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے سب سے اولین جو کام کیا، یعنی جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی تو مستورات تو ایسے ہی تشریف فرما تھی شہزادے کے قریب، اس کے بعد آپ نے اس میدان میں چکر لگایا، اور چکر لگا کر ایک نیزہ ہاتھ میں لے لیا، اور حضرت سیدہ زینب کبریٰ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے ان شہزادیوں کی پہرے داری کی، یعنی کوئی یزیدی اٹھ کر ادھر نہ آ جائیں، اس حوالے سے وہ دونوں شہزادیوں نے پہرا دیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو کم و بیش 7 سال کی عمر کی ہے، اس وقت وہاں سے تشریف لے گئیں، اور جہاں شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی تھی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی جا چکی تھی، وہاں جا کر آپ تشریف لے گئی۔ سیدہ زینب کبریٰ جب وہاں پہنچی اور شہزادی سیدہ سکینہ کو جب اٹھایا تو راوی بیان کرتا ہے کہ سیدہ نے پوچھا، کہا بیٹی اس وقت اس اندھیرے میں یہاں کیسے آ گئی؟ کہا کہ جب آپ پہرہ داری کر رہی تھی نا، کہا ہاں، کہا مجھے بظاہر تو نیند کا تو نام نہیں آتا تھا، لیکن میرے سکون کے لیے میری زندگی کے 7 سال جو میں نے گزارے نا، کہا ہاں، کہا ہمیشہ سر میں نے اپنے بابا حسین کے سینے پر رکھا تھا، اور آج رات پہلی ایسی گزر رہی ہے 7 سال میں کہ آج بابا حسین کا سینہ نظر نہیں آیا، تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میرے بابا جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی شہزادی کی آواز ضرور سنیں گے۔ سنو اے امام حسین کی شہادت پر ماتم کرنے والوں، سیدہ سکینہ کا عقیدہ سنو، فرماتی ہیں کہ میرا یقین یہ تھا کہ میرا بابا جہاں کہیں بھی ہوگا، جب میں آواز بلند کروں گی تو میرا بابا لبیک کہہ کر مجھے ضرور جواب عطا فرمائے گا۔ اسی وقت سیدہ سکینہ کہتی کہ چچی جان آپ پہرے داری میں مشغول تھی، میں نے جب یہ صدا لگائی نا کہ بابا آپ کہاں ہیں، بابا آپ کہاں ہیں، بابا آپ کہاں ہیں، اس وقت اسی اندھیری رات میں نے ایک صدا سنی جو ایک مقدس لاشے سے آ رہی تھی، میں اس آواز پر دوڑتی ہوئی گئی اور میں نے وہاں جا کر سر رکھ دیا، میں نے یقین کر لیا یہ سینہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، میرے بابا حسین ابن علی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں سے حضرت سیدہ زینب نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے ان کو وہاں لا کر پھر اپنے پاس بٹھایا، اور جہاں شہزادیاں تشریف فرما تھی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اندھیرے میں۔ سیدہ زینب کبریٰ آگے بڑھی، راوی لکھتا ہے کہ جب بالکل وہ آنے والی شخصیت بالکل قریب ہو گئی تو آپ فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے، یعنی عورت ہے، آدھی رات کے وقت ایک مشکیزہ پانی کا لے کر آئی، اور میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حور کی بی بی ہوں، یعنی حضرت حور جو امام حسین کے لشکر میں آ کر شہید ہوئے، کہا کہ میں حور کی بی بی ہوں اور میں آپ کے بچوں کے لیے کچھ کھانا لائی ہوں، پانی لائی ہوں۔ جیسے ہی پانی کا نام سنا، کھانے کا نام سنا، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور فرمایا بہن تو نے اس سرزمین پر جو ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتائے حور کی بی بی اس وقت تو یہ پانی لے کر کہاں گئی تھی جس وقت میری گود میں حسین کا لخت جگر حضرت علی اصغر تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے؟ تو اس نے پھر اپنے معذورات پیش کیے، اور اس کے بعد اس نے وہ پانی کا پیالہ اور مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں نظر کیا۔ سیدہ زینب کبریٰ نے وہ پانی لیا اور سیدھی حضرت سیدہ سکینہ کے پاس گئی، اور حضرت سیدہ کے سامنے جب یہ پانی کا پیالہ پیش کیا، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 7 سال رہنے والی سیدہ سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کا مزاج یہ تھا کہ اس وقت اپنے پھوپھی کی طرف ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھ کر پوچھا، کہا پھوپھی آپ نے پانی پی لیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی بچپن سے ہی دوسروں کا زیادہ خیال تھا، پوچھا، کہا آپ نے یہ پانی پی لیا ہے؟
سیدہ زینب کبریٰ نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی چیز گھر میں لائی جائے تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے، اور اس وقت بظاہر سب سے چھوٹی بچوں میں تمہارا شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سیدہ نے یہ سنا آپ وہاں سے تشریف لے گئیں اور اس مقدس لاشے کے پاس گئی جہاں لاشوں کے درمیان حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ وہاں پانی کا پیالہ ان کے منہ کے سامنے رکھ کر کہا بھائی سکینہ پانی لائی ہیں پی لیں۔ اتنے میں سیدہ زینب کبریٰ تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا بیٹی اب تیرے بھائی کو پانی کی یہاں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کب سے حوض کوثر کے جام سے سیراب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آدھی جو رات گزری تو اس رات کے پہر میں ایک شخصیت اور نمودار ہوئی اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور وہ اس لوٹے ہوئے قافلے کی طرف مطلب بڑھ رہی ہیں۔ جیسے وہ شخصیت بالکل قریب آئی یہاں تک کہ سیدہ زینب کبریٰ نے اپنی شجاعت کا ظہر دکھاتے ہوئے کہا کہ اب آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ یہاں شہزادیاں جلوہ فگن ہے، اب سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا ہے، اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ جب یہ جملے سنیں اللہ اکبر، اس سواری پر جلوہ فگن شخصیت نے کہا بیٹی کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ جب اتنا جملہ سنانا تو بابا کی آواز سن کر ایسا لگا جیسے سیدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ فوراً سواری سے لپک گئی، اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا بابا آپ آئے تو ابھی آئے، یعنی اس وقت تشریف لائے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ کے بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آپ کے بیٹوں کے بازو کاٹ لیے گئے، آپ کے پورے اس لشکر کے جو ہے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، بابا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بیٹی صبح سے نانا جان بھی، نانی جان بھی، تمہاری والدہ بھی، میں بھی، صحابہ بھی، اہل بیت کی روحیں بھی، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا ہر فرشتہ، ہر جین، انبیاء کی روحیں بھی، سب کے سب اسی میدان کربلا میں موجود تھے اور سب تمہارا امتحان دینے آئے تھے۔ میں نے مدد اس لیے نہیں کی کہ اگر آج میں مدد کر دیتا تو آپ لوگ امتحان میں فیل ہو جاتے، اور ہم سب تمہارے امتحان میں کامیابی دیکھنے آئے تھے۔ اللہ نے میرے بیٹے حسین کو تو کامیاب کر دیا ہے، رات کی تنہائیوں میں تیرے پاس بیٹی اس لیے آئی ہوں کہ حسین تو کامیاب ہو کر ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ بیٹی اب اسی کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ تک، اور زندگی بھر اب تجھے امتحان دینا ہے۔ میری بیٹی جیسے حسین نے صبر کیا ہے، زینب تو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ پانا، بلکہ پکڑ کر رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ نصیحت کی اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 11 جب محرم کی صبح آئی تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ عمرو بن سعد نے شہداء کے جتنے سر تھے ان سب کو جسموں سے جن کے کٹے نہیں تھے ان کو الگ کیا اور اس کو کئی قبیلوں میں بانٹا۔ 12 قبیلے جو قریب قریب آئے تھے ان میں سے سب کو ایک ایک سر یا ایک ایک قبیلے کو ایک ایک سر، اس طرح میں انہوں نے کئی کئی سر بانٹے۔ مورخ لکھتا ہے کہ 12 سر قبیلے حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابن اشعث کو دیے گئے، 14 سر بنی تمیم کو دیے گئے، 6 سر بنی اسد کو دیے گئے، 5 بنی کندہ کو دیے گئے۔ مختلف جو قبیلے کے لوگ آئے تھے ان کو کئی کئی سروں کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کرنے کی بات کی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو خلی نے لیا، آپ کا امامہ شریف عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے لے لی، زرہ جو تھی اور انگوٹھی جو تھی وہ سنان بن نخعی نے لے لی، ذوالفقار مالک بن بشیر نے لے لی، قمیص یحییٰ بن کعب نے لے لی، نالین شریف جو پہنے تھے وہ مالک بن کندی نے لے لی، یہاں تک کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہاتھ آیا وہ سب انہوں نے ان سروں کے تن سے جدا کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں امام سے بھی لے لی۔ اور اس کے بعد ابن سعد نے کہا جس قبیلے کے پاس جتنے بھی سر ہیں
وہ نیزے بلند کریں اور نیزوں پر سر چڑھا دیں. اس کے بعد سارے کے سارے شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور باقی جو دوسرے سر بچے تھے وہ باقی قبیلے کو دیے. اور اس کے بعد سیدنا حضرت سید سجاد عابد میبار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی سخت بخار تھی، یعنی بیمار تھے، اور بیماری کی شدت کے باوجود بھی ان بدبختوں نے بستر سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور گردن میں وزنی ایک توک ڈال دیا. اور اس کے بعد اہل حرم کو جو ہے ان اونٹوں پر یہ سوار کیا گیا اور اس اونٹوں پر کجاوے نہیں تھے، یعنی جو ساز و سامان ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہی اونٹوں پر ان شہزادیوں کو سوار کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا کی سرزمین سے پھر مطلب چلنے لگا. کسی نے اس کو 12 بھی لکھا ہے، کسی نے 13 بھی لکھا ہے، مختلف روایتیں. جب اس انداز میں یہ قافلہ وہاں سے چلا تو اس چلنے کے دوران سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین سبق ہے. جب یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اچانک حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے ابن سعد سے کہا کہ جب تو ہمیں یہاں سے لے کر جا ہی رہا ہے، کہا ہاں، کہا ایک کام کرنا نا کہ ہمیں وہاں سے گزارنا جہاں ہمارے شہداؤں کے سر یہ جسم اقدس پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی وہاں سے گزارا گیا آپ کو تو مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو اونٹ پر سوار تھی رہا نہ گیا اور آپ فوری طور پر اونٹ سے نیچے تشریف لائیں اور اپنے بھائی جان حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس جسم نازنین کے قریب گئی. اور اس کے بعد وہاں جا کر انہوں نے کوئی آہو فغا نہیں بلکہ فریاد کی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. مورخ لکھتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ پیش کیا، وا محمدہ کہا، اور اس کے بعد کہا نانا جس حسین کو آپ نے کندھوں پر پالا تھا آج آپ کے حسین نے آپ کے اس کندھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کا وعدہ پورا فرما دیا. نانا جس حسین کے لیے آپ نے سجدہ طویل کیا تھا آج حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ سجدہ کرتے تو سب نے دیکھا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. نانا آج حسین نے وعدہ وفا کر دیا. اس انداز میں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں عرض کی. اور اس کے بعد ابن سعد نے جب سیدہ زینب کبریٰ کی یہ باتیں سنی فوراً کہا کہ اب ان کو اٹھا لیا جائیں. اور جب آپ کو اٹھایا جانے لگا تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے رسیاں بندھی ہوئی تھی اور اس رسیوں کو دیکھ کر سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور رونا آ گیا، یعنی یوں سمجھیے کہ سسکیاں بند گئی. اللہ اکبر. مورخ اس بات کو لکھتا ہے کہ سیدہ زینب کبریٰ کے رونے کی وجہ یہ بنی کہ جب ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں نا تو انہیں بابا مولا کائنات یاد آ گئے. وہ واقعہ یوں ہوا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ زینب کبریٰ گئیں تو مولا کائنات ہمیشہ ان کی کلائیوں کو چومتے تھے سیدہ زینب کبریٰ کی. ایک بار انہوں نے اصرار کیا، کہا بابا شہزادوں کی پیشانی آپ چومتے ہیں، یعنی بھائیوں کی گلا چومتے ہیں، ان کے رخسار چومتے ہیں. اور باپ کی بھی ایک محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے رخسار پہ بوسہ دیتا ہے، پیشانی چومتا ہے، آپ ہمیشہ میری کلائیاں کیوں چومتے ہیں؟ اللہ اکبر. راوی لکھتا ہے کہ مولا کائنات پر کے اصرار کرنے پر، یعنی سیدہ کی اصرار کرنے پر فرمایا بیٹی ایک وقت وہ آئے گا میں تجھے ضرور بتا کر جاؤں گا. غالباً آخری وقت میں جو وصیتیں کی اس میں یہ راز فاش کیا مولا کائنات نے اور ارشاد فرمایا سیدہ اس کلائیوں کو علی اس لیے چم رہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کچھ ظالم لوگ، بدبخت لوگ، شقی القلب لوگ، دنیا ان مردودوں پر، ملعونوں پر صبح قیامت تک لعنت کرتی رہے گی. کچھ بدبخت جنم لیں گے جو تمہیں قیدی بنا کر تمہارے ہاتھوں میں بھی رسیاں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. سیدہ نے اس وقت کہا جس کا بابا مولا علی ہو، جس کا بھائی حسنین جیسے ہوں، کیا اس کی بہن کی کلائیوں میں بھی کبھی رسیاں آ سکتی ہیں؟ اس وقت مولا کائنات نے واقعات کربلا بیان کیے اور فرمایا بیٹی اس وقت میں بھی شہید ہو گیا ہوں گا، اس وقت بھائی حسن بھی شہادت پا چکے ہوں گے، اور جس وقت تمہارے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی اس وقت بھائی حسین کی بھی شہادت ہو چکی ہوگی. سیدہ کو یہ بات یاد آ گئی، ایک سسکیاں بند گئی اور اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے اسیران حرم کا جو ہے کوفہ کی طرف بڑھنے لگا. اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، مورخوں نے
کوفہ کی جانب کے اندر لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے شام یعنی دمشق کی جانب میں بھی لکھا ہے، لیکن جو یہ واقعہ مشہور ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ جو ہے نا وہ زمین پر آ گیا اور وہ زمین میں مطلب کھج گیا، اور جیسے سر امام والا نیزہ زمین پر آگر کھج گیا تو ابن سعد کھلی سب آگے بڑھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل حرم کی اونٹوں کی لگامیں جن کے ہاتھ میں تھی، ابن سعد گیا اور سید سجاد کو لے آیا اور کہا کہ تم اپنے بابا کے سر سے پوچھو، یعنی ابن سعد یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین اگر کسی سے کلام کریں گے نا تو وہ ان کے بیٹے سے کلام کریں گے، یعنی یہ امام حسین کی زندگی کا بھی ثبوت ہے، حیات کا بھی ثبوت ہے، اور امام سید سجاد کی ولایت کا بھی ثبوت ہے۔ کہا کہ آپ اپنے بابا سے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اب تم کیا بات کروانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ سر روک کیوں گیا ہے اس کے بارے میں پوچھو، اگر جواب نہیں آیا تو میں تمہیں نہیں بلکہ پورے قافلے کی پشتوں پر کوڑے برساؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس انداز میں ابن سعد نے اور کھلی نے بات کی، سید سجاد اس سر انور کے قریب تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کیا، بابا میں اتنا سخت بیمار ہوں، میں نے ہر غم سہا، آپ کی شہادت کا غم سہا، لٹے ہوئے قافلے کا غم سہا، اب یہ پیٹھ جو ہے وہ کوڑے برداشت کرنے کے قابل نہ رہی، حضور آپ فرمائیں کہ آخر آپ کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت سر انور سے یہ آواز آئی، کہا جو سب سے پیچھے ایک اونٹ ہے، کہا ہاں، کہا اس اونٹ سے میری بیٹی سکینہ جو ہے نیچے گر گئی ہے اور ان بدبختوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، میرے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سیدہ سکینہ کو نہیں لایا جائے گا حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے جو معاذ اللہ رب العالمین عورتوں کو جمع کرنے کا ایک پلان گڑتے ہیں اور باقاعدہ عورتوں کو بازار میں بٹھا کر لوگوں میں یہ واہ واہ کرانے کی باتیں ہیں، ورنہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیں، امام حسین نے شہادت کے بعد بھی اپنی بیٹی کا یہ خیال کیا ہے۔ آج کون ہے ایسا جو اپنی بیٹی کا اس انداز میں بھی خیال کر سکے جو امام حسین نے اپنی شہزادی کا خیال کیا؟ کہا بغیر میری بیٹی کے آئے ہوئے میں یہاں سے نہیں ہل سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اونٹ سے نیچے تشریف لائی اور اس کے بعد آپ نے اس راستے کی طرف سفر کیا، دوڑی اور دوڑ لگا کر جب آپ دور تک گئی نا تو کیا دیکھا کہ اسی راستے کے قریب کے سائیڈ میں ایک نور کا حالہ بنا ہوا ہے اور وہاں سے نورانی کرنیں چمک رہی ہے۔ وہاں جب بالکل قریب گئی نا تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا اور جب وہاں قریب جا کر پوچھا، کہا میرے بھائی کی بیٹی سکینہ یہاں کہیں گر گئی ہے، کیا آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سننا تھا اس برقع پوش خاتون نے اسی وقت نرم لہجے کے ساتھ اپنا نقاب نہ ہٹایا بلکہ اپنا دامن ہٹایا۔ جیسے ہی برقعے کا دامن ہٹا کیا دیکھا کہ ان کی گود میں سیدہ سکینہ کرم فرما ہے، وہاں تشریف فرما ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے کہا، اے اس اندھیری رات میں سیدہ سکینہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خاتون، تو کون ہے؟ یعنی آخر تم اپنا تعارف تو کرا دو۔ اللہ اکبر۔ اس نورانی شخصیت نے جب اپنے چہرے سے نقاب الٹانا تو سیدہ زینب کبریٰ کی ایک چیخ نکل گئی۔ سامنے وہ برقع پوش کوئی اور خاتون نہیں بلکہ جنت البقیع کی وہ شہنشاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ جب اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا انہوں نے بھی سیدہ زینب کبریٰ کو صبر کی تلقین کی، سیدہ سکینہ کو حوالے کیا اور آپ وہاں سے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اب یہ قافلہ وہاں سے ہوتا ہوا کئی مقامات سے گزرا، یعنی میدان کربلا سے سیدھا جو گزرتا گیا تو کوفہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور ابن زیاد تک پہنچنے تک کئی منزلیں پار کی، اور اس کے بعد کوفہ سے ابن زیاد کے سامنے سیدہ زینب کبریٰ کا ایک خطبہ بھی بڑا مشہور ہے، اور اس کے بعد ابن زیاد نے ان سارے لوگوں کو قید کر دیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید خانے میں کم و بیش 34 دن تک ان شہزادیوں کو قید خانے میں رکھا گیا، اور کم و بیش 18 سفر کو پھر یہ قافلہ ملک شام کے لیے روانہ کیا گیا۔
اب اسی درمیان ایک گرجا گھر والا واقعہ پیش آیا تھا جو ہم اور آپ ہر سال سنتے ہیں. اس کے بعد تاریخ طبری نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کم و بیش حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ سے موصل، سیسور، قنسرین، حماد، حمص، معمورہ اور دمشق، یعنی بڑے بڑے شہروں سے جو یہ قافلہ گزارا گیا ان میں یہ سر فہرست بڑے بڑے شہر ہیں. اس کے سوا جو قبیلے یا جو بڑی بڑی جماعتیں مطلب بیچ راستے میں ملتی وہ الگ. تقریباً یہ سفر کئی میلوں کا رہا، کئی منزلوں کا رہا، اور یہ سارا سفر امام زین العابدین نے پیدل کیا. اس انداز میں جب پہلی جگہ پر جو واقعہ پیش آیا تو یہ روایت میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سمیت جب یہ قافلہ شہر معمورہ پہ پہنچا تو وہاں کا حاکم جو تھا نا وہ یہودی تھا اور اس کا نام عزیز بن ہارون تھا. اس نے وہ رات میں خواب دیکھا، وہ جب سویا تو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے، اور جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو عزیز نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غمزدہ دیکھا، یعنی غمگین ہے. تو پوچھا، کہا کہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ سن، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. ان کے ساتھ جتنے رفقا تھے ان سب کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کا بچا کچا قافلہ اب تیرے شہر سے گزرنے والا ہے، یعنی شہر معمورہ سے. یہاں سے ان کا گزر ہونا، اگر تو چاہتا ہے کہ تم مجھے خوش کر دے تو میرے یہ کام ضرور کرنا. کہا کیا؟ کہا فرمایا سن، جب تیری ملاقات اس قافلے کے امیر حضرت امام زین العابدین سے ہو تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کرنا، یعنی سلام کی بات کی. دوسری بات کی کہ اگر تجھے مجھے خوش کرنے کی گنتری ہے اور باقاعدہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائیں اور میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں تو کہا کہ اس قافلے کی جتنی ہو سکے تجھ سے خدمت کرنا. اللہ اکبر. عزیز کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام سے سن لی، میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا حضور ضرور میں یہ کام کروں گا. وہ کہتا ہے کہ حسب وعدہ جیسے ہی وہ قافلہ شہر معمورہ کے قریب ٹھہرا تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت شیرین جو حضرت شہر بانو کی کنیز تھی، اور اس کے بعد حضرت شہر بانو نے حضرت امام حسین کے حصے میں وہ کنیز دے دی تھی. تو وہ کنیز جس کا نام شیرین تھا، اس نے سیدہ زینب کبریٰ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ان یزیدیوں سے بچا کر کچھ زیورات میرے اپنے پاس رکھ لیے تھے تاکہ کوئی بستی آئے گی تو میں کچھ کھانا یا پانی خرید کر اپنے اس قافلے کی جو ہے مدد کروں گی اور خدمت کروں گی، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں شہر معمورہ میں چلی جاؤں. اللہ اکبر. حضرت شیری کو اجازت دی، اور جیسے ہی اس دروازے پر پہنچی آپ شہر معمورہ کی فصیل کے دروازے پر، اور جیسے ہی دروازے پر دستک دی اسی دستک کے اوپر یہ عزیز بن ہارون کھڑا تھا. جیسے ہی دستک دی کہا دروازہ کھولو. اتنے میں وہ دروازہ عزیز بن ہارون نے کھولا اور کہا شیرین ٹھہرو ٹھہرو میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد شیرین نے جب سنا نے کہ ان کو تو میرا نام بھی معلوم ہے تو کہا کہ میرا نام کیسے پتا آپ کو؟ کہا شیرین یہ واقعہ تمہیں بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ تو امام زین العابدین کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد عزیز بن ہارون حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے سے جو بن سکا اس عظیم الشان قافلے کی خدمت کی. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیش خیمے کے نظر حضرت شیرین کو یہ فرمایا، کہا تو نے میری والدہ کی بھی بڑی خدمت کی، میرے والد صاحب کی بھی بڑی خدمت کی، ہمارے خاندان کی خدمت کی، یہاں تک کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، یہاں تک کہ شہر معمورہ تک تو نے بڑی قربانی دی ہے شیرین. لیکن اس قربانی کا صلہ میں تجھے یہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ یہ عزیز بن ہارون جو ہے نا وہ ابھی ابھی میرے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا. اسی وقت عزیز بن ہارون آئے اور اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. اور جب شہر معمورہ کے حاکم نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا حاکم تم نے جو ہماری خدمت کی، بظاہر ہم مسافر ہیں یعنی سفر میں ہیں،
اور لوگوں کی نظروں میں ہمیں قیدی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ملکیت میں اللہ نے جنت بھی رکھی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں بھی رکھی ہے۔ تمہاری اس خدمت کا صلہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا، یہاں صلہ یہ ملا کہ تمہیں دین کی دولت سے سرفراز کیا، اور دوسرا تحفہ میں شیرین کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حاکم وقت نے جو ہے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے بھی سن لی تھی، فوراً کہا کہ حضور جس آپ کا حکم۔ پھر حضرت شیرین کو حاکم معمورہ کے تحت ان کے نکاح کرا کر انہیں وہاں سے رخصت کر دیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا تقریباً ہر منزل کے جو ہے واقعات سیم سیم نظر آئے، کم و بیش 80 شہروں کے قریب، جو بڑے بڑے مطلب شہر رہے، اس میں 80 کے قریب شہروں میں یہ دمشق تک گھمایا پھرایا گیا، اور 28 دن کا مکمل سفر ان نفوس قدسیہ نے پیدل کیا، جس میں اسیران حرم موجود تھے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جہاں جہاں بھی یہ قافلہ پہنچتا تھا ان بدبختوں نے کچھ الگ ہی افواہیں پھیلا کر رکھی تھی جو لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے بعد وقت بیتتا گیا، یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے سمیت جب دمشق کی اس بارڈر میں داخل ہو گئے، مورخ نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ قافلہ ٹھہر گیا۔ کوفہ میں بھی ایسا ہوا تھا، سیم سیم وہی واقعہ، لیکن دمشق میں بھی یہ ہوا۔ جیسے ہی دمشق میں دروازے پر آپ کے قافلے کو روکا گیا تو اس میں سے ایک شامی بندہ جو شام کا رہنے ہی والا تھا، اس نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، کلام کیا، اور اس نے کچھ سخت لب و لہجے میں کلام کیا۔ اس بوڑھے نے جب حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ کہا آپ کون ہیں، یعنی یہ سوال کیا، قربان جائیں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جب جواب بھی دیتے تو فوراً فرمایا، کہا شیخ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا ہاں۔ کہا شیخ جس قربہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے ہم اسی قربہ کے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی پنجتن پاک کے نفوس قدسیہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ بس بوڑھے نے جب یہ سنا کہ یہ تو آل محمد ہے، اللہ اکبر، اس نے پھر معذرت کی، یعنی اس سے جو سخت جملے نکل چکے تھے اس نے معافی مانگی، اور اس کے بعد ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ہجوم اس حد تک بڑھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہزادیوں کو یہ کہنا پڑا، یعنی جو اس وقت جو محبین سامنے آئے ان میں سے کسی کو کہنا پڑا، کہا کہ یہ ہجوم دور ہو جائیں اس لیے یہ سروں کو تھوڑا اور آگے کر دیں۔ تو ایک محب اہل بیت جو تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے ان نیزے پر جو سروں کو لیے ہوئے تھے ان سے کہا آپ آگے بڑھ جائیں۔ وہ بدبخت لوگ نہیں مانے، کہا تھوڑا سا آگے ہٹ جائیں، نہیں مانے۔ ان کے آگے بڑھانے کے لیے اس نے کچھ رقم دی، یعنی پیسے دیے، اور ان سے کہا کہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں۔ ان کو آگے کر دیا گیا تاکہ حرم کا ایک پردہ جو تھا اہل حرم کا وہ پردہ باقی رہ جائے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اسیران حرم کو بازار میں گشت کرایا گیا، اور اس کے بعد اس بدبخت یزید کے سامنے لایا گیا، اور یزید کے سامنے بھی اہل بیت اطہار میں سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، جیسا کہ ابن زیاد کے پاس دیا تھا۔ اسی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سارے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا گیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اے بدبخت، اے ابن مرجانہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے گھر کی عورتوں کو تو گھر کے اندر رکھیں، اور شہزادی رسول کو تو ہے سب کے سامنے لا کر تو نے کھڑا کر دیا۔ اس لہجے میں جب آپ نے گفتگو کی اس کی نظر اچانک حضرت امام زین العابدین پر پڑی، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا شہزادہ ہے۔ جب امام زین العابدین پر پڑی تو یزید بدبخت نے یہ چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی وہ قتل کر دیں۔ آخرکار جب جلاد آگے بڑھا نا تو حضرت ام کلثوم کی روایت ملتی ہے کہ حضرت ام کلثوم نے کہا یزید سن لیں، کربلا سے لے کر آج تک میں نے کوئی بھی شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں اب تک نہیں کی ہے۔ اگر میں نے یہاں سے آہ کر دی اور میرا ایک جملہ اگر نکل گیا نا تو تیرا یہ محل جو ہے زمین پر ڈھیر ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی حضرت ام کلثوم کا لہجہ یہ دیکھ کر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس نے بات بدل دی اور بات بدل کر کہا ایک کام کریں، اس کو قتل نہیں کرتے، اپنے بیٹے سے مقابلہ کرا دیتے ہیں۔ یزید کے بیٹے کو لایا گیا،
اور جب یزید کے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور کہا کہ تم ایک کام کرو، کہا کیا؟ کہا تم میرے بیٹے سے مقابلہ کر لو۔ اب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک صف میں ان کو کھڑا کیا گیا۔ اس وقت بھی شیر خدا کے اس شیر نر نے فرمایا، کہا بدبخت، اگر مقابلہ ہی کرانا ہے نا تو حسین کے بیٹے کے ہاتھ کھول کر ٹرائی کر لے۔ یعنی اگرچہ بیمار ہوں، اتنے دنوں کا مسافر ہوں، اتنے دنوں سے ان پانی کھایا نہیں، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ قوت حیدری ہم میں سے ختم ہو گئی ہے، اب بھی اگر تو آزمانا چاہتا نہیں، یہ بیڑیاں کھول دے، یہ زنجیریں کھول دیں اور تیرے بیٹے کو میدان میں اتار، پھر تجھے پتا چلے گا کہ حسین کے شیروں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یعنی یزید کے اس گورنر ہاؤس میں امام حسین کے بیٹے نے للکار دیا، اور جب للکارا نا تو ایک سناٹا چھا گیا۔ یزید نے کہا کہ ان کی ہتکڑیاں کھول دو، ہتکڑیاں کھولی گئی، بیڑیاں کھولی گئی، توک اتار دیا گیا، اور جیسے امام زین العابدین سامنے تشریف لے آئے، آپ کے ہاتھ میں بھی اسلحہ دیا گیا، یزید کے بیٹے کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہے۔ غور سے سننا، میں روایت پڑھ رہا ہوں شام کربلا کے حوالے سے، بہت بڑے ایک وائز جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، اس کے سوا مورخوں نے اور جگہ پر بھی لکھی ہے۔ جیسے امام حسین کے سامنے، امام حسین کے صاحبزادے کے سامنے، امام زین العابدین کے سامنے یزید کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور ایک طرف امام حسین کے بیٹے کھڑے ہیں، جیسے یہ مقابلے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے وہ نکارہ بجایا، یعنی ڈھول بجایا۔ جیسے وہ نکارہ بجانا تو یزید کا بیٹا تھوڑا جوش میں آ گیا، اور اس نے کہا دیکھ یہ میرے باپ کے نام کے نگارے ہیں۔ کیا کہا یہ میرے باپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ قدرت کا کمال دیکھیں، مورخ اس بات کو لکھتے لکھتے سہم گیا ہوگا، جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ میرے باپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس وقت اللہ کی قدرت یہ کہ مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آ گئی۔ ہاں اذان کی آواز آئی، اور جیسی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، امام زین العابدین سے رہا نہ گیا۔ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن شیر ببر کی طرح مطلب جملہ کہا، کہے بدبخت باپ کے بدبخت بیٹے، سن تو یہ کہتا نہیں یہ تیرے باپ کے نکارے ہیں، تیرے باپ کے یہ ڈھول بج رہے ہیں، تیرے باپ کے یہ ڈنکے بج رہے ہیں، یہ صرف اس وقت تک بجیں گے جب تک تیرا باپ کرسی پر ہے، یعنی اس کی حکومت باقی ہے۔ اور جو یہ آواز آ رہی ہے نا، کہا یہ ایک دن کے لیے نہیں، یہ میرے باپ دادا کے نکارے اور ان کی شان کی عظمت کے جھنڈے جو صبح قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے، اور جب بھی مینارے سے آواز آئے گی تب تیرے باپ کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ میرے نانا جان کا نام لیا جائے گا۔ اب اس واقعے کے بعد امام حسین نے فیصلہ کر دیا، اب آپ کو کہاں جانا ہے، قصباتی جماعت والے ہو، جہاں کی بھی جماعت والے ہو، میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ہمارے لیے تو امام حسین کے بیٹے کا قول کافی ہے۔ ہم وہاں جائیں گے جہاں اذان ہوگی، کہاں جائیں گے؟ جہاں اذان ہوگی، نماز ہوگی، قرآن ہوگا، جہاں محفل ذکر حسین ہوگی۔ ہم کسی اور طرف اپنا رجحان نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی بات میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہمیں ان کاموں سے رجوع کر لینا چاہیے جس کاموں کو آج ہم فروغ دے رہے ہیں۔ ایک بندے نے اسٹیٹس رکھا تھا، حالانکہ میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کرتا اور نہ میں اس بات کا حقدار ہوں، لیکن اس نے کومنٹ مطلب اسٹیٹس رکھا اس نے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہم جو یہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں وہ امام حسین کی شہادت پر فخر کرتے ہوئے بجاتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ جملے لکھے۔ میں کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن امام حسین کا ایک معمولی سا غلام ہونے کے ناطے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی صراحت کے ساتھ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا کہ دو کام کے لیے مجھے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو کام کیا تھے؟ حضور نے فرمایا ایک سلام پھیلانے کے معاملے میں، یعنی سلام کرنے اور کرانے کے معاملہ میں، آج جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حضور فرماتے ہیں اس کام کو رائج کرنے کے لیے مجھے بڑی جد و جہد کرنی پڑی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اور دوسرا کام حضور فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر جو ڈھول بج رہے تھے نا، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے میں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اور حضور ایک جگہ پر یوں ارشاد فرماتے ہیں جو کام اس زمانے میں بھنگی بھی نہیں کرتا نا، آج مسلمانوں سے کرایا جا رہا ہے، اور آڑے پردہ محبت امام حسین کا دیا جا رہا ہے۔ سنیں، حضور نے حدیث میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے
کہ میں ڈھول کی آواز کو نست و نابود کر دوں، ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ آج امتی ہو کر جب یہ تاشے بجاتا ہوگا، ڈھول بجاتا ہوگا، میری قوم کی بیٹیاں جب بازاروں کی زینت اور ان ہوس بھری نگاہوں کی شکار بنتی ہوگی، مجھے بتاؤ یہ شہیدان کربلا کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، کیسی بجلیاں گر رہی ہوگی، جس معاملے میں آج تک بھی کسی کو ہوش کے ناخن لینے کی سعادت نہیں ملی۔ کوشش کریں، ہمیں ایسا رہنما تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ایسا پیشوا تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جن کا نقش قدم ہمیں ڈائریکٹ امام حسین کے نقش قدم تک لے جائیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے بے شمار رہنما اور پیشوا ہیں آج اس وقت ہمارے اور آپ کے بیچ، ایک عبقری شخصیت جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے دادا کے وصال کے بعد سے، صاحب سجادگی جب سے ہاتھ میں لی، اس وقت سے لے کر امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غم، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، اگر آج بھی اونا میں کوئی بیواؤں تک کا خیال کرتا ہے نا تو وہ کوئی اور نہیں، اسے ہی دنیا سید محمد ہاشمی کہتی ہے۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسکول، مدرسے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی دینی تعلیم کا خیال کرتا ہے، دنیا اسے سید محمد ہاشمی کہتی ہے۔ آج بھی ہماری قوم کی جوان بیٹیوں کے نکاح کے معاملات میں، سمو شادی کی صورتوں میں اگر اپنا قیمتی مال کوئی خرچ کر رہا ہے تو اونا نہیں بلکہ پورے گجرات، مہاراشٹر، یہاں تک کہ اتر پردیش تک بیٹیوں کے اخراجات جو پہنچائے جا رہے ہیں، یہ پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی اونا کی سرزمین پر شفیق ملت کا شہزادہ جسے ہم سید محمد ہاشمی کا نام دیتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ 1 سے لے کر 12 تک اور ناظرہ سے لے کر عالم کلاس تک بچے اور بچیوں کے ادارے کے معاملے میں اگر آج بھی اپنی استقامت کے ساتھ پہاڑ بن کر کوئی کھڑا ہے تو دنیا اسے سید محمد ہاشمی کہتی ہے، جسے ہم اپنی محبت کی زبان میں حضور محسن ملت المعروف پیر بابو قادری کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوشش کرنا، مالداروں، غریبوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسے شہزادوں کی ضرورت ہے جو قدم قدم پر خود قربانی دیں، دوسروں کو بھی یہ کہے کہ امت محمدیہ کے لیے قربانی دو۔ درس کربلا یہی ہمیں پیغام دیتا ہے، نامی حسینی نہ بنو بلکہ کام کے حسینی بنو۔ آج ہماری ضرورت یہی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں، اور جو ادھر ادھر کے جو لوگ نکلتے ہیں وہ صرف ایک رات کے مہمان ہوتے ہیں، اس کے بعد سال بھر تک آپ کے یہاں ہمارے یہاں کوئی نہیں دکھتا اور سب چھپ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سالوں کے بعد جیسے سانپ نہیں ایک بار باہر آتا ہے، بس ایسے بل سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دن کے حسینی نہیں چاہیے بلکہ زندگی بھر جو حسینی ہو ایسا حسینی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔